الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ محترم صدر جلسہ جناب سلیم اللہ خان صاحب، معزز علماء کرام اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حضرت مولانا نے اپنی گفتگو کا آغاز اقبال کے ایک شعر سے کیا تھا، تو مجھے بھی حوصلہ ملا کہ میں بھی اس موقع پر ایک شعر سے آغاز کروں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کشتی حق میں زمانے کا سہارا تو ہے، کشتی حق میں زمانے کا سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ انہوں نے تو شاید یہ پوری ملت اسلامیہ کو خطاب کیا تھا، لیکن حقیقت میں ملت کے باشعور افراد ہی اس کے مستحق ہے کہ انہیں کہا جائے، اور حضرات علماء کرام اور ائمہ اعظام سے زیادہ باشعور، باعلم اور رہنمائی کرنے کا حقدار طبقہ اور کون سا ہو سکتا ہے کہ جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو کی اور یہ خطاب فرمایا۔ آج اسلامی معاشرے کی تعمیر میں علماء کا کردار، اس سلسلے میں گفتگو کا جو آغاز ہوا، مولانا عارف ندوی صاحب نے معاشرے کے بہت سارے مسائل کی طرف توجہ دلائی، جو خرابیاں در آئی ہیں اس کی طرف نشاندہی کی، اور ہمارے حضرات علماء کرام نے بھی بہت سارے سلگتے ہوئے مسائل کی طرف نشاندہی کی اور اس کی رہنمائی بھی پیش کی۔ ان حالات میں اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اس سلسلے میں علماء کا کردار بہت بیان بھی ہے، اور آج الحمدللہ ہمارے سامنے بہت ٹو دی پوائنٹ رہنمائی بھی سامنے آئی ہے کہ ایسے موقع پر علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ پہلو اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ ہم جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، عمومی معاشرہ ہندوستانی بھارت کا معاشرہ لیں یا خصوصی طور پر ملت اسلامیہ کا جو معاشرہ، جو سوسائٹی، جو سماج ہے، اس کے اندر جو مختلف زاویے سے، مختلف جہتوں سے جو خرابیاں در آئی ہیں، اس کو سدھارنا، اس کو سنوارنا، خرابیوں کو دور کرنا اور اس کے مقام پر اسلام کے نظام رحمت کو لانا، اس کا قیام کرنا، اس کی تنفیذ کرنا اور معاشرے کو ایک اسلامی نظام رحمت کا معاشرہ بنانا، یہ دراصل علماء کرام ہی کی ذمہ داری ہے، اور ایسے موقع پر جو رہنمائی ہمارے سامنے آئی ہے وہ نہایت قابل قدر ہے، اور ہمارے علماء نے بالکل ٹو دی پوائنٹ ایک ایک نمبر کی طرح گنا کر ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ایسی صورتحال میں ہم کیا کرنا چاہیے۔ اسلامی معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں ایک اللہ کی بندگی ہو، ہر کام کا مقصود اور منتہا اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اسی کے لیے کام کیا جائے، اسی کے لیے میں کام کیا جائے، ہر کام میں عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، فرائض کی ادائیگی ہو یا حقوق کی مکمل ادائیگی ہو، ہر صورت میں عدل کا تقاضا پورا کیا جائے، نیکیاں اور خیر اس کو زیادہ سے زیادہ معاشرے میں عام کیا جائے، پھیلایا جائے، تمام شعبۂ زندگی میں اسلامی احکام کی رہنمائی میں کام کیا جائے، اسلامی احکام پر عمل کیا جائے، تو گویا پرامن محبت بھرا معاشرہ جہاں غمگساری، ہمدردی اور امداد باہمی کی فضا ہو، ایسا معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے کہ جہاں اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ تمام فرائض کو اس کے اسپرٹ کے ساتھ بر وقت ادا کرنے کا انتظام کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں تو ایک بہت ہی کمپریہنسو اور تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے کامل اور شامل بات ہے جو ایک معاشرے کے قیام میں ضروری ہے، اور یہ کام کوئی انجینئر سڑکیں تو بنا سکتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگ تو بنا سکتا ہے، نئی ٹیکنالوجی تو ایجاد کر سکتا ہے، ڈاکٹر لوگوں کے امراض کو تو دور کر سکتا ہے، لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ڈالنے کا کام علماء ہی کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ صحیح معنی میں زندہ بستی بنانا، صحیح معنی میں اسلامی اسپرٹ والی بستی بنانا، یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس شمع قرآن ہو اور جن کے پاس شمع محمدی ہو، جس کے ذریعے سے وہ ساری انسانیت کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ساری انسانیت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ یا بہتر معاشرہ وہی ہے کہ جہاں کسی کا پڑوسی بھوکا نہ رہے، صحیح معاشرہ وہی ہے کہ جہاں کسی کی جائیداد ہڑپ نہ کر لی جائے، اسلامی معاشرہ وہی ہے
کہ جہاں بوڑھے ماں باپ کو بیت المعمرین اولڈ ایج ہاؤس کے حوالے نہ کر دیا جائے. آج ساری دنیا میں یہ بیماری اور یہ جو دیمک کی طرح چاٹنے والی سوسائٹی کو بیماری ہے یہ عام ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ایک عمر کے بعد ماں باپ کی بھی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جب تک وہ کمائیں کھلائیں پالیں اس وقت تک اہمیت ہے، لیکن اس کے بعد وہ اہمیت بھی ختم ہوتی ہے. لیکن اسلامی معاشرہ اس کے بالکل برعکس، یعنی ماں باپ کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی خدمت انتہائی مشکل حالات میں کرنا بھی ہم اس کو اپنی عزت کا، شرف کا، دنیا میں سرخروئی کا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. تو ایسا معاشرہ کہ جہاں عزت و شرف کا معیار عہدہ، مال، حسب نسب اور ذات برادری نہ ہو، بلکہ اخلاق ہو، کردار ہو، خدا درسی ہو، ایسا معاشرہ ہم قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں ہر شخص کی جان و مال، عزت و آبرو محفوظ اور مامون ہو. لوگوں کی پگڑیاں نہ اچھالی جائیں. ایک تاجر اپنی دکان کھلی چھوڑ کر چلا جائے تو کسی چوری کا اسے ڈر نہ ہو. یہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے آپ علماء کرام کا، جو اہل علم ہیں، ان کا کردار بہت اہم ہے. اس سلسلے میں جو رہنمائی آج آئی ہے اس کو بہت مختصر الفاظ میں سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں کہ ایک بڑا اہم نقطہ جو آیا ہمارے علماء میں نے جو رہنمائی کی وہ یہ کہ علماء رول ماڈل بنے. سب سے پہلے مستقل کئی علماء نے رہنمائی فرمائی ہے کہ خود کی تیاری اور اپنی تربیت اور تیاری انتہائی ضروری ہے. ہم ایک رول ماڈل کے طور پر، جس طرح ایک معاشرے میں ایک لائٹ کا پوسٹ ہوتا ہے راستہ چلنے والی، پوری سوسائٹی کو رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں گڑھا ہے، کہاں خرابی ہے، کہاں راستہ سیدھا ہے اور کہاں راستہ غلط ہے، کون سا راستہ کس طرف جانے والا ہے. اس کے لیے رول ماڈل بننا انتہائی ضروری ہے. پھر یہ بھی رہنمائی ہمارے سامنے آئی کہ ہمارا مطالعہ انتہائی وسیع ہونا چاہیے. مطالعے میں بھی وسعت ہو، ہماری نظر میں وسعت ہو، سب کو ساتھ لے کر چلنے کا ہمارے اندر جذبہ ہو، تو یہ اسلامی معاشرے کے قیام میں کردار ادا کر سکتا ہے. پھر جو خطابت کا اہم ترین مقام اور مرتبہ ہمارے علماء کو، ہمارے ائمہ کو حاصل ہوا ہے، اس میں رہنمائی کرنا، فکری رہنمائی کرنا، صحیح فکر کی طرف، صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی کرنا، یہ ہمارے علماء کا اہم ترین کام ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم پہلو جو آیا کہ سوالات کا سنجیدگی سے جواب دیں. آج ملت کس کے پاس جاتی؟ انتہائی ناگفتہ حالات میں بھی اگر ملت کسی کی طرف دیکھتی ہے، کسی سے امید لگاتی ہے، کسی انسان کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہ ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارا ائمہ اعظام ہے کہ جس کی طرف ملت اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی زندگی کے ایک ایک کام کی رہنمائی کی طرف رجوع کرتی ہے تو وہاں انتہائی سنجیدگی سے جوابات دیں. اختلافات کو امت کی تفریق کا ذریعہ نہ بنائیں بلکہ وسعت نظری اور وسعت فکری کا مظاہرہ کریں. یہ دراصل امت کے اتحاد کا ذریعہ ہے. ہمارے علماء کرام نے یہ بھی ہماری رہنمائی کی کہ امت کی قیادت کے لیے قیادت کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی قیادت کا مضبوط ہونا سب سے انتہائی اہم ہے. اسی وقت امت کی قیادت کی جا سکتی ہے. ایک اور پہلو جو رہنمائی میں ہمارے سامنے آیا کہ علماء مل بیٹھیں، گفتگو کریں، مسائل دیکھیں، حل تلاش کریں اور رہنمائی کریں. جب کسی بستی کے علماء ایک دوسرے سے، ائمہ ایک دوسرے سے تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھے تو وہ بستی کو مثالی بستی بنایا جا سکتا ہے، بستی کی رہنمائی ہو سکتی ہے. آج ملت کی، مسلمانوں کی بہت بستیوں میں بڑی تعداد میں مساجد ہیں جہاں خطبہ جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے، جہاں مختلف تذکیر اور دروس کا اہتمام ہوتا ہے. اگر وہاں کے علماء اتحاد کے طور پر ملیں، بیٹھیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو پھر یہ امت کی رہنمائی میں انتہائی اہم اقدام ہوگا. علماء کا اتحاد دراصل امت کے اتحاد کا پیش خیمہ ہوگا. ان پوری گفتگو میں آج جو مذاکرے میں باتیں آئی ہیں، ہمارے علماء نے ایک اور بڑے اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر مضبوط بنیں، کسی کے اوپر ہم ڈیپینڈ نہ ہوں بلکہ انڈیپینڈنٹ ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کریں تو پھر اس خودداری کے ساتھ